ابھی آج یا کل میرا خیال ہے شاہد کاکان عباسی نے اسمبلی میں ایک بہت ہی دھواں دھار تقریر کی، اور وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اس کی، کیونکہ وہ بہت انکوہیرنٹ تھی، مطلب ان کی باتوں میں کوئی تسلسل نہیں تھا، وہ ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک پہ جمپ کر رہے تھے۔ بہرحال اس میں چند ایک ایسی چیزیں جس پہ میرا خیال ہے کہ بات کرنا یا کم از کم ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا، ایک جو چند باتوں میں سے ایک انہوں نے یہ کہا کہ کیا اس اسمبلی میں عوام کی سہولت کے لیے کوئی قانون پاس ہوا ہے یا نہیں۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب بات انہوں نے کی، کیونکہ اسمبلی میں تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو کیا فرشتے تو نہیں آگے اس اسمبلی میں قانون بنائیں گے، تو ان کو کیا انہوں نے خود کوئی اس طرح کا قانون پیش کیا یا بل پیش کیا اسمبلی میں جس سے عوام کو سہولت ملتی، کیا کسی اور نے کیا؟ اس کا کوئی انہوں نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ کلیکٹیولی انہوں نے ایک ذمہ داری ڈال دی سب پہ جس میں وہ خود بھی شامل ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی ایک براڈ سٹیٹمنٹس دینا جو ہے وہ صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا اچھا بنا کے ظاہر کر رہے ہیں، حالانکہ آپ خود اسی نظام کا حصہ تھے، آپ کی بھی ذمہ داری تھی کہ آپ نے کیوں کوئی اس طرح کا قانون یا بل پاس کیوں نہیں کیا۔ تو یہاں پہ ایک عام طور سے ایک وتیرہ بن چکا ہے پاکستان میں کہ جو لوگ بڑے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں، جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ جب وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، جب اس مقام سے وہ مطلب ریٹائر ہو جاتے ہیں یا وٹ ایور، تو وہ پھر آ کے اور ہمیں نظام کی خرابیاں بتا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ایسے ہوا تھا اور ایسے ہوا تھا، حالانکہ وہ خود اسی سسٹم کا ایک حصہ تھے۔ اچھا، دوسری جو بات انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے یہ کہ انہوں نے اسمبلی کے ارکان سے پوچھا کہ جی آپ اس اسمبلی میں آپ کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ تو کسی نے پیچھے سے کچھ بولا جو مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن انہوں نے کہا خاقان عباسی نے کہ نہیں وہ تو الاؤنس ملا کے ہے، میں صرف سیلری کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ سیلری تو مجھے بھی ملتی ہے اور مجھے پتہ ہے کیا، پھر انہوں نے سوال کیا کیا آپ لوگوں کا گاڑی کا خرچہ بھی اس سیلری سے پورا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو ظاہر ہے کہ سب نے کہا نہیں نہیں، اور تالیاں بجیں اور بہت اس پہ شور ہوا اور لوگوں نے نعرے لگائے کہ نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ایک بہت ہی میرا خیال ہے کہ عجیب بات تھی جو انہوں نے کہی، کیونکہ اگر ان کو سیلریز ملتی ہیں، ان کی گاڑی کا خرچہ نہیں پورا ہوتا، تو کیا جو عوام کی آمدنی ہے، جو عام لوگوں کی ہے، جو یہ منیمم ویج بیٹھ کے اسی اسمبلی میں منظور کراتے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کے کھانے پورے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس سے ایک عام انسان اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ کیا اس میں لوگ اچھا کھانا کھا سکتے ہیں؟ کیا اس سیلری میں، اس آمدنی میں لوگوں کو تمام وہ ضروریات ان کی پوری ہوتی ہیں جو ان کا حق ہے؟ یہ ایک بہت ہی میرا خیال ہے کہ irresponsible یا آئی ڈونٹ نو کس قسم کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان کا جو طرز زندگی ہے، ان کا جو لائف سٹائل ہے، وہ عام لوگوں کے برابر ہونا چاہیے۔ ان کو اگر عام لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی اور 1 کی مل رہی، تو ان لوگوں کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ اور یہ بات کر رہے ہیں کیا آپ کے پاس گاڑی کا خرچہ پورا ہوتا ہے؟ عام لوگوں کے پاس گاڑی کیا، موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، اس کا پیٹرول خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک جیسے میں نے کہا کہ یہ بس باتیں کر دیتے ہیں خود کو عوام کا ہمدرد ظاہر کرنے کے لیے، خود کو اچھا کرنے کے لیے، اور یہ صرف یہ نہیں کرتے، یہ سب لوگ یہی کرتے ہیں۔ تو عوام کو، عام لوگوں کو اس پہ ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ جی انہوں نے بہت اچھی بات کر دی، انہوں نے اپنے آپ کو ایکچولی ایکسپوز کیا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا کہ اس وقت دیکھیں نا، اسلحے کے پرمٹ کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ دھکے کھا رہے ہیں صرف پرمٹ لینے کے لیے۔ تو نادرا کے پاس ریکارڈ ہے وہاں سے لے کے، اور ہر ایک کو اسلحہ رکھنے کا حق ہونا چاہیے، ہر شہری کو حق ہونا چاہیے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ ہر شہری کو آپ اسلحہ رکھنے کا حق دے رہے ہیں، لیکن اس شہری کے پاس روٹی کھانے کا حق نہیں ہے، اس شہری کے پاس تعلیم اچھی کا حق نہیں ہے، اس شہری کے پاس اچھے علاج معالجے کی سہولیات کا حق نہیں ہے، اس شہری کے پاس تو پانی، صاف پینے پانی کا بھی حق نہیں ہے، اس شہری کے پاس روزگار کا حق نہیں ہے۔ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور کیا آپ باتیں کر رہے ہیں اور کیا آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں؟
تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں، یہ اس قسم کی فضول باتیں ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، یہ اسمبلی میں کھڑا ہو کہ ان کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی، مطلب کس خیال سے انہوں نے بات کی. اور پھر آپ ایک ایسے ملک میں اسلحہ کہنے لگے کہ مجھے اگر 10 کلاشنکوف بھی رکھنا چاہوں تو مجھے اس کی اجازت ہونی چاہیے. اب کوئی ان سے پوچھے ایک ایسے ملک میں جہاں ابھی ہم 9 مئی کا واقعہ ہو کے گزرے ہیں، ایک ایسے ملک میں جہاں کے غربت کی وجہ سے اتنا زیادہ انتشار ہے، اتنا سوشل انریسٹ ہے، اتنا پولیٹیکل انریسٹ ہے کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ لوگ سول وار کی طرف چلے جائیں. پہلے آپ ان کو وہ حقوق دیں جس سے ملک میں امن ہو، جس سے ملک میں شانتی ہو، جس سے لوگ خوشحال ہوں، تاکہ ان کا دھیان ہی اس طرف نہ جائے، ان کو ذہنی سکون ملے. تو آپ وہ نہیں کر رہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر ایک کو اسلحہ رکھنے کا حق ہونا چاہیے. یہ اس کا مجھے لاجک سمجھ میں نہیں آیا. اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جی اس اسمبلی میں ہمیں اس کا تقدس یا جو پتہ نہیں کیا ورڈ انہوں نے استعمال کیا، ہمیں وہ بحال کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس اسمبلی میں تو گالیاں بھی دی جاتی ہیں، اس اسمبلی میں ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں. میں ان سے یہ پوچھوں گی کہ اصل بات یہ ہے کہ اس اسمبلی میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے. اس اسمبلی میں لوگ پیسے دے کے اپنا ووٹ چینج کرتے ہیں. اس اسمبلی میں لوگ وزارتوں کے لیے لڑتے ہیں. اس اسمبلی میں لوگ آپس میں اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. وہ کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے ساتھ، کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں. تو آپ اگر تقدس بحال کرنا ہے، اگر آپ نے اس پارلیمنٹ کا لوگوں میں وہ لے کے آنا ہے کہ اس کا وقار بڑھے، تو آپ کو پہلے پورے لوگوں کو اپنے یہ رویے بدلنے ہوں گے. آپ کو پرنسپلز کی سیاست کرنی ہوگی، آپ کو نظریے کی سیاست کرنی ہوگی، جو میرا خیال ہے کہ اس اسمبلی میں شاید ہی کوئی ہو جس کو ایون نظریے کا پتہ بھی ہو. تو یہ ساری باتیں جو انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی، میں ہر ایک تفصیل میں نہیں جانا چاہتی، لیکن یہ جو انہوں نے باتیں کی یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. میرا خیال ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو یہ ایکسپلین کرنا چاہیے کہ یہ کیوں انہوں نے یہ باتیں کی. پہلے سب سے ہاں ایک اور جو بات کی، انہوں نے کہا کہ جی اس وقت جو ہے ہم اپنے خرچے جو ہیں وہ ہم قرضے دے کے چلا رہے ہیں. اس ملک میں اس پارلیمنٹ کا خرچہ بھی ہم 24% سود پہ قرضے لے کے چلا رہے ہیں اس کا خرچہ. تو کوئی ان سے پوچھے کہ یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ ہم تو نہیں چلا رہے، عام لوگ تو نہیں چلا رہے، یہ تو آپ لوگ چلا رہے ہیں. آپ لوگوں نے قرضے لیے ہیں، آپ لوگوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے. اس میں چاہے ابھی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس میں چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس میں چاہے پچھلی جتنی بھی حکومتیں تھیں، کسی کا زیادہ کسی کا کم، لیکن ان کا حصہ اس میں ضرور ہے. تو اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں ڈھانچے مطلب اس پورے سسٹم کے ڈھانچے میں تبدیلی لانی پڑے گی. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کون سی تبدیلی ہوگی. آپ اس ڈھانچے میں کون سی تبدیلی چاہتے ہیں جس سے اس ملک کے عوام جو ہیں وہ خوشحال ہوں، جس سے یہ سسٹم صحیح ہو، جس سے ہم قرضوں کی مصیبت سے جان چھڑا سکیں. اور وہ اس لیے نہیں کی کیونکہ جو چیزیں، جو باتیں، جو کام کرنے والے ہیں اس ڈھانچے کی بنیادی سٹرکچر میں جو تبدیلی کرنے والی ہے، جو کام کرنے والے ہیں، وہ یہ لوگ نہیں کریں گے کیونکہ اس سے ان کے اپنے مفادات ہٹ ہوتے ہیں. یہ ایس آر اوز بند نہیں کریں گے، یہ ایمنسٹی سکیمز بند نہیں کریں گے، یہ ٹیکس چھوٹ نہیں بند کریں گے، یہ سبسڈیز بند نہیں کریں گے، یہ مافیا کو نہیں روکیں گے، یہ اپنا لائف سٹائل نہیں چینج کریں گے، اپنے پروٹوکولز نہیں چینج کریں گے. یہ جو دولت کی تقسیم جو غلط ہے اس ملک میں، جہاں چند لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں، زیادہ لوگ غریب ہوتے جا رہے ہیں، یہ اس کو سد باب کرنے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھائیں گے. یہ وہ آئین کی جو ایک شق ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ دولت کی تقسیم اور مینز آف پروڈکشن جو ہیں ان کا ارتکاز یا ان کی کنسنٹریشن چند ہاتھوں میں ہونے سے روکے. اس کا یہ کبھی بھی ذکر نہیں کریں گے کیونکہ پھر ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ یہ کام کریں. تو یہ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں اور آپ ابھی دیکھیں گے کہ الیکشنز جب ہوں گے اس میں جلسے جلوس ہوں گے اور یہی لوگ جا کے نعرے لگائیں گے اور یہی لوگ جا کے وہاں پہ صرف جھوٹی باتیں کریں گے، جھوٹے وعدے کریں گے اور خالی باتیں کریں گے. مطلب صرف سلوگنز کریں گے، صرف نیریٹیوز بتائیں گے.
ان کا اصل میں کوئی ارادہ نہیں ہے کہ یہ سسٹم چینج ہو، یہاں دولت کی تقسیم صحیح ہو، یہاں عام لوگوں کو وہ تمام چیزیں ملیں جو ان کو ملنی چاہیے. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، جب لوگ خوشحال ہوتے ہیں، جب ان کے پاس ذہنی سکون ہوتا ہے، کیونکہ ان کو یہ فکر نہیں کہ ان کے بچے اسکول جائیں گے یا نہیں، ان کا اگر وہ بیمار ہوئے تو ان کو علاج ملے گا یا نہیں، ان کے پاس تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے کہ ایک انسان باعزت زندگی گزار سکتا ہے. جب یہ ہوتا ہے لوگوں کے پاس تو پھر وہ ان کو وہ امپاور بھی ہوتے ہیں، پھر وہ ان کے سامنے کھڑے بھی ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو چیلنج بھی کرتے ہیں، ان سے سوال بھی پوچھتے ہیں. یہ لوگ یہ نہیں کرنا چاہتے. تو اس ملک میں عام لوگوں کی زندگی کبھی بہتر نہیں ہو سکتی جب تک کہ عام لوگ خود سیاست میں نہیں ہوں گے، عام لوگ خود اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے، عام لوگ خود قانون سازی نہیں کریں گے. اور برابری پارٹی پاکستان اسی لیے بنائی گئی ہے. تو آپ ان باتوں پہ سوچیں، اور آپ خود سن لیں، جا کے ان کی خاقان عباسی کی تقریر آپ سن لیں اور آپ دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. میری ویڈیو پسند ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. تھینک یو.